السلام علیکم دوستو، میرا نام عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 بیسٹ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 10 انتہائی بڑے سنیکس کے بارے میں جو بہت بڑے بھی ہیں اور زہریلے بھی ہیں۔ اس دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں۔ ان 200 سے زائد سانپ کے اندر سے یہ 10 سانپ نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ اگر آپ سانپوں سے ڈرتے ہو کہ ہوشیار سانپ جارحانہ ہونے اور انسانوں پر حملہ کرنے کے لیے کافی شہرت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بلا وجہ ان کی محض موجودگی خوفناک ہے، تو آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں 10 سب سے بڑے سانپ۔ لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ نمبر 1 تک جڑے رہیے، کیونکہ نمبر 1 بہت حیرت انگیز سانپ ہونے والا ہے۔ نمبر 10، دی یلو ایناکونڈا۔ دھماکے کے بعد ایک تعمیراتی سائٹ کے کچھ مزدور برازیل میں واقع اوٹومیرا غاروں میں کنٹرول دھماکے کر رہے تھے کہ انہوں نے ملبے میں 33 فٹ پیلا ایناکونڈا دیکھا، جس کا وزن تقریباً 400 کلو گرام تھا، جس کی چوڑائی 16 انچ تھی۔ کارکنوں نے ایک کرین سے جکڑا اور اس سے ملبے سے باہر نکالا۔ یہ یلو ایناکونڈا اصل میں جنوبی امریکہ علاقے کے رہنے والے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے سانپوں میں سے ایک ہیں، لیکن پھر بھی اس کے کزن یعنی سبز ایناکونڈا سے چھوٹا ہے۔ یہ غیر زہریلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار حملے سے کرتا ہے اور اپنے شکاری کو مضبوطی سے جکڑ لیتا ہے جب تک کہ اس کا دم نہ گھٹ جائے۔ یہ سانپ ہمیشہ دم گھٹنے کے راستے پر ہی نہیں جاتے، بلکہ کبھی کبھار سمندر میں بھی حملہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے پر تیر رہا ہو تو یہ ان کی طرف جلدی سے حملہ کرتے ہیں اور انہیں ڈبو کے مارتے ہیں اور پھر نگل لیتے ہیں۔ یہ سانپ اس سائز کو یقینی طور پر اس کے جبڑے کو اتنا بدلا سکتا ہے کہ آدمی کھا سکتا ہے۔ نمبر 9، دی انڈین فیٹو۔ پیانگ جزیرے ملیشیا میں ایک تعمیراتی مقام پر ایک 26 فٹ انڈین اژدہا پایا گیا۔ مزدوروں نے اس جزیرے پر سیاحوں کی پناہ گاہ پائی۔ ٹوروبونگ میں فلائی اوور کی تعمیر کے دوران اسے دیکھا اور اسے سانپ کو پھنسانے میں آدھے گھنٹے کا وقت لگا، جسے ایسے لگتا ہے کہ اس عملے کے ان کی تعمیراتی کام کے دوران بہت سے سانپ آتے ہیں، لہذا انہوں نے سانپوں کو باہر نکالا اور انہیں خوراک دے کر جانے دیا۔ حالانکہ اس کی پیدائش ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہوئی تھی اور وہ جانے کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس کی موت ہو گئی۔ کیمرہ فوٹیج میں سے ایک کارکن نے سانپ کو لات مارنے والے کارکنوں کے بارے میں بتایا کہ لاتوں کی وجہ سے سانپ کو کچھ چوٹیں آئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ نمبر 8، دی بورمیسی فیٹو۔ فلوریڈا تفریحی پارکوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اورنج گروو ساحل اور دلدلیوں کے لیے عملی طور پر کہیں بھی آپ فلوریڈا میں جانا چاہتے ہیں، آپ دلدل ماحولیاتی نظام کے اس پار پہنچے کے پابند ہیں، جو بہت سے جانوروں کے گھر ہے جسے آپ یقینی طور پر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں کہ فطرت میں اضافے کے دوران آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ فلوریڈا میں شکاریوں نے 63 کلومیٹر وزنی ایک 18 فٹ لمبا برمی اہر پر قبضہ کیا کہ میں یقینی طور پر اس طرح کی کوئی بھی جگہ پر جانا نہیں چاہوں گا کہ یہ سانپ دلدلوں کا ہی نہیں۔ 1992 میں ایک سمندری طوفان میں قدرتی مسکن تباہ ہو گئی تھی، جب سانپ کو یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ حاملہ ہے اور اس میں سے 73 انڈے تھے۔ اس سانپ نے کسی کو تکلیف نہیں دی تھی، لیکن یہ یقینی طور پر ایک مہلک نوع ہے کہ وہ عام طور پر رات کے بارش کی رہائشی ہے اور سوائے ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اگرچہ جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والا برمی ازگر ایک ناگوار نوع کے طور پر جانا جاتا ہے، تو انہوں نے سدا بہار قومی پارک میں ایک نسل پیدا کی اور مقامی وائلڈی سے مقابلہ کیا۔ کھانے کے لیے جو جانوروں پر مشتمل جانور اور دیگر رینگنے والے جانوروں پر مشتمل ہے، اپنے مختصر وقت میں وہ پستہ دار جانور کو تباہ کرنے اور اس کی جیویتا کو خطرہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی قدرتی شکاری نہیں ہے، لہذا اب ان کے شکار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ نمبر 7، ریٹیکولیٹڈ فیٹو۔ جاسوسوں والی آتشیں بھی جنوبی اور جنوبی مشرقی ایشیا کے مقامی ہیں، تاہم یہ ایک بہترین تیراک ہے اور خاص طور پر اس نے اپنی حدود میں چھوٹے جزیروں کو نوآبادیاتی طور پر استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
یہ خاص طور پر 2011 میں کینساس شہر مسوری کے عہدیداروں میں ایک 25.2 فٹ لمبی 158 کلو جال کی شکل کا اژدہا پایا گیا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 10 سال ہونے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ کینساس کو پورے چاند پروٹیکشن نے کینساس میں ایک تفریحی کمپنی نے اپنایا تھا اور اس کا نام میڈوسا ہے، جو اس وقت اس کی قید کا سب سے لمبا سانپ ہے، جو وہ ہر 2 ہفتوں میں ایک بار خرگوش، ہرن وغیرہ گوشت کھاتا ہے۔ 40 پاؤنڈ جتنا میڈوسا پورے چاند کے کنبے کا حصہ ہو سکتا ہے اور نظر آ سکتا ہے۔ نمبر 6 پیپوئن فیٹو۔ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والا 26 سالہ اکبر اپنے خاندانی پام آئل کی کٹائی کر رہا تھا، لیکن گھر واپس نہیں آیا۔ اس رات کے پڑوسیوں نے بتایا کہ انہیں کچھ چیخ و پکار سنائی گئی اور اس کے گھر والوں نے شام کو اس کو تلاش کی اور ایکام نے ارد گرد تلاش کرنا شروع کیا۔ جب انہیں 30 فٹ پاؤنڈ کا اژدہا ملا تھا، وہاں موجود کھیتیوں سے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بہت بڑا کھانا کھا چکا ہے، اور ایکام کو تشویش ہوئی جب انہوں نے سانپ کے پیٹ سے نکلنے والے ایک بوٹ کی شکل کو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اگل کو کاٹ دیا، اور اس بات کو یقین ہے کہ اکبر کے جسم نے انسانی جانوروں سے ہونے والے مقابلوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ انڈونیشیا میں یہ بہت عام ہے کیونکہ اس میں جنگلات کا ایشیا کا سب سے بڑا وسیلہ موجود ہے۔ یہ جنگل شیروں، گینڈوں سے لے کر چمگادڑوں تک بہت سے جنگلی جانوروں کا گھر ہے۔ تو یقیناً سانپ جنگل کی تیز تباہی صرف ان واقعات کی شرح کو بڑھاتا ہے کیونکہ انسان ان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ نمبر 5 افریقن راک فیٹون۔ کینیڈا افریقی چٹان کا اژدہا آبائی شہر افریقہ کا ہے، اور تمام اژدہوں کی طرح وہ بھی اڈے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کا شکار دل کا دورہ پڑنے سے مرنے کا بتایا جاتا ہے، جسے برمی اجگر کی طرح گٹر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کافی ناگوار نوع ہے جہاں تک انہیں مقامات پر دریافت کیا گیا ہے، چونکہ فلوریڈا نے دلدل بنوایا ہے کہ برمی اجگر نے اسے پہلے ہی زہر کر لیا تھا، جو حتیٰ کہ کھاتے بھی ہیں، اور افریقی چٹانوں کے ایرو نے اسے اور بہتر نہیں بنایا۔ جیسا کہ ایک سائنسدان نے کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے انڈوں سے ہٹتے ہوئے باہر آ سکتے ہیں، لہذا آپ یقینی طور پر کوشش نہیں کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اسیر بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک خاص اتھن پکڑا گیا تھا اور اسے ایک برونز کینیڈا کے ایک اپارٹمنٹ میں بند جگہ میں رکھا گیا تھا۔ 20 فٹ کا سانپ اپنے شیشے کے پنجرے پر چڑھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ چھت تک اور ہوائی وینٹوں سے گزرتے ہوئے 4 لڑکوں اور نو کے ساتھ جو 7 سال کا رخ کرنے جا رہے تھے، چوٹی پر سے سانپ گر کر نیچے آئے اور لڑکوں کو اگلے صبح مردہ حالات میں پائے۔ جب پتہ چلا کہ سانپ ابھی بھی لڑکوں کے ساتھ ہے، یہ یقینی طور پر واحد واقعہ نہیں ہے کہ مبینہ طور پر افریقہ میں 10 سالہ لڑکے کو 2002 میں ہلاک اور نگل لیا گیا تھا، اور ایک 3 سالہ لڑکے کو سن 1999 میں نگل لیا گیا تھا۔ نمبر 4 اسکرب فیٹو۔ یہ سانپ کوئنز لینڈ آسٹریلیا کے ایک بارش کی قدرتی پارک میں پایا گیا تھا۔ اگر وہاں ایک چیز آسٹریلیا کے لیے مشہور ہے کہ اس کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک اور عجیب و غریب جانوروں کی زندگی کی صفائی کا عجیب و غریب عنصر ہے، جس کی لمبائی 25 فٹ لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا 16 فٹ لمبا سانپ ہے۔ پرجاتیوں کو بارش کے جنگل کے علاقے میں بڑی اور اب بھی نایاب سمجھا جاتا ہے، جہاں یہ پایا گیا کہ بارش کے 2 رکھوالے ساتھ چل رہے تھے اور دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ درختوں کی شاخ ہے جس کے بارے میں وہ اس کے قریب پہنچے، اور جب انہیں قریب سے جانا گیا تو اور معلوم ہوا کہ یہ ایک سانپ۔ میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو شاخ کی طرح دکھائی دیتی ہیں، اور اس نے حرکت کرنا شروع کر دی تھی، تو ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ سانپ کا رنگ شاخ جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 باؤ کنسٹرکٹر۔ وہ ریڈ لوبسٹر اتنا دلچسپ نہیں تھا کہ پہلے ہی شمال کیرولینا میں چین کے ملازمین نے ریسٹوران کے عہدیداروں کے پیچھے جنگل میں ایک 22 فٹ لمبا باؤ کنسٹرکٹر ملا، جس کا کہنا تھا کہ یہ بہت لمبے عرصے تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے بعد سے یہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ سانپ
جنوبی امریکہ کے مقامی ہیں، یہاں تک کہ اس کی موجودگی کی کوئی وجہ نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی کا پالتو جانور نہیں تھا، جب تک کہ حقیقت میں ہو اور استعمال کرنے والوں کو بار بار رکھا جاتا ہے اور اس کی قید میں پال لیا جاتا ہے، جب یہ نجی اکٹھا اور عوامی نمائش کا ایک اہم مقام ہے۔ جب اہلکار اس سے لے کر آئے تھے جارحانہ نہیں تھا، لیکن جیسا کہ زیادہ تر جانور آگے بڑھنے سے پہلے ہی فرار ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ڈائمنڈ بیک ریٹل سنیک۔ ڈائمنڈ بیک ریٹل سنیک یا ٹیکساس ڈائمنڈ بیک کے نام سے ایک زہریلی جھنجھلاہٹ نسل ہے جو عام طور پر ریاستہائے متحدہ امریکہ میں اور میکسیکو کے جنوب میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان خطوں میں سانپ کے کاٹنے کا سب سے زیادہ سبب بننے کا بھی امکان ہے، کیونکہ وہ زیادہ مشتعل ہیں۔ ہم میں ریٹلر سنیک پرجاتیوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور حملہ آوروں کو انتباہ کرنے کے ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ یقینی طور پر اس لڑکے میں اضافے کے دوران آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس سے بہت زیادہ توقع کرنا ہوگی۔ فلوریڈا میں جولائی 2017 میں کھیتی ٹیڈی نے فلوریڈا میں اپنے کیمرے پر ہیرا بیک ریڈ سنیک پکڑا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مخلوق اس وقت کافی طویل تھی جب وہ 2 لین سڑک کی چوڑائی کے 3/4 حصہ لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ اگر اس نے سانپ سے باہر نکلنے سے پہلے اسے تلاش نہیں کیا تھا، اس کے کاروان نے اس پر قدم بڑھایا ہوتا۔ اس نے اس ویڈیو کے دوسرے باشندوں سے احتیاط کے طور پر شیئر کیا ہے کہ گھومتے پھرتے ہو یا گھروں میں رہتے ہو، اپنے ارد گرد احتیاط لازمی کیجیے، کیونکہ یہ سانپ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے اور انسانی زندگی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خون کے سرخ خلیوں کو مار دیتا ہے اور ٹشوز کو پہنچنے والے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ انسانوں کے لیے خطرناک بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کونگو۔ بہت سارے رینگنے والے جانوروں کے سبز کی کہانیاں پوری دنیا کے مزید اشکرنی خطوں میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ ان مقامات سے بہت سے غیر واضح تصاویر اور قابل اعتراض شہادتیں جنوبی امریکہ اور افریقہ سے ملتی ہیں۔ یہ خاص مثال مختلف کرنل ریمی وان لیراڈ بیلجیم کے پائلٹ تھے۔ 1959 میں ایئر فورس کے پائلٹ کی حیثیت سے دوسری عالمی جنگ میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے کیمینا اور کونگو میں اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشن سے واپس آتے ہوئے ایک دیو کونگو سانپ کو ایک سوراخ سے نکلتے ہوئے دیکھا، جس میں انہوں نے سانپ کو 50 فٹ کے قریب بتایا۔ لمبائی بننے پر اب تک کا سب سے بڑا سانپ بتایا گیا ہے۔ جب اس نے یہ پایا تو اس نے مڑ کر ہلکا سا قریب لیا اور قریب سے دیکھنے کے لیے وہ جہاز میں موجود دوسرے شخص کو کچھ تصاویر لینے کی اجازت دی۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر قریب گیا، سانپ نے حملہ کرنے میں 10 فٹ تک اٹھ پڑا۔ اگر وہ قریب آ گئے تو کرنل کو قابل اعتماد انیشیٹ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے ماہرین نے ان تصویروں کا تجزیہ کیا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حقیقت میں یہ مستند ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے کافی قریب آ گئے۔ سانپ کا رنگ، جس کی وجہ سے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہ ایناکونڈا ہو سکتا ہے۔